بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم مبشر علی اعجاز۔ طب اور علاج میں آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے بواسیر یا پائلس۔ انگلش میں اس کو پائلس کہتے ہیں اور بواسیر اس کو عرف عام میں کہتے ہیں۔ بواسیر اصل میں باسور کی جمع ہے جس کے معنی ہے مواد کا بہنا۔ مقد کے مقام پر مسوں کا پیدا ہو جانا اور ان مسوں سے پھر زرد رنگ کی رطوبت یا پھر بسا اوقات اس میں سے خون کا جاری ہونا، اسی لحاظ سے اس کو بواسیر کہتے ہیں۔ بواسیر کی ماہیت، بواسیر کیا ہے، بواسیر کے اسباب کیا ہیں، بواسیر کا علاج کیا ہے اور اس کے لیے غذائیں کون سی جو ہیں استعمال کرنی چاہیے اور کن غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے، ان سب پہ یہاں پہ معلومات فراہم کرنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد مل سکے۔ جی تو آتے ہیں بواسیر کیا ہے۔ انسان جب دیر ہضم چیزیں یا پھر ثقیل چیزیں استعمال کرتا ہے، زیادہ گوشت خوری کرتا ہے اور پھر کھا کے سو جاتا ہے، تو ایسے میں ہوتا کیا ہے، اس کی آنتوں پہ اتنا پریشر بڑھ جاتا ہے کہ اس کے مقد کا مقام جو کہ آنت کا ہی آخری سرا ہے وہ پھول جاتا ہے۔ یہاں پہ مسیں کم و بیش 2 یا 3 یا 1 کی مقدار میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان مسوں کا سائز جو ہے وہ چنے کے دانے سے لے کے اخروٹ کے سائز جتنا ہو سکتا ہے۔ جتنا سائز بڑا ہوگا اس میں درد کی اور اس میں سے مواد کے بہنے کی شدت زیادہ ہوگی۔ آتے ہیں اس کے اسباب کی طرف۔ بواسیر کے اسباب میں جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ دیر ہضم چیزیں یا گوشت خوری کا کرنا اور کھا کے سو جانا، یہ اس کا سبب ہے۔ دوسرا اس کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ موروثی ہو سکتا ہے کہ انسان کے وراثت میں یہ چلتا آ رہا ہو تو بھی یہ مسئلہ لاحق ہو سکتا ہے۔ آتے ہیں بواسیر کی اقسام کی طرف۔ بواسیر کی 2 ہی اقسام ہیں۔ اگر زرد رنگ کی رطوبات جاری ہوں گی تو یہ بواسیر بادی کہلائے گی۔ اگر ان مسوں میں سے خون جاری ہوگا تو یہ خونی بواسیر کہلائے گی۔ آتے ہیں بواسیر کے علاج کی طرف۔ خونی اور بادی بواسیر کے لیے 2 یہاں پہ نسخہ جات پیش کرنے لگا ہوں جو کہ اکٹھے ملا کے استعمال کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے 2 یا 3 دن میں آپ کے بواسیر کا عارضہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا اور مکمل علاج جو ہے اس کا 1.5 ماہ کا ہے۔ اگر آپ 1.5 ماہ اس کو متواتر استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ آئندہ وقت میں بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، بشرطے کہ آپ کو جو خوراک یہاں پہ عرض کروں ان سے بچتے رہیں اور جو استعمال کرنے کی ہدایت کروں ان پہ عمل کرتے رہیں۔ خونی اور بادی بواسیر کے علاج کے لیے آپ کی اسکرین پہ ایک نسخہ نظر آ رہا ہے۔ اس نسخہ کو حکماء جانتے ہیں، یہ حب بندق کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں تارا میرا ہے، گندک آملہ سار ہے، پوست ریٹھا ہے اور کلمی شورا ہے۔ یہ چاروں چیزیں ہم وزن لے لینی ہیں۔ اس کو پسوا کے 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر لیں۔ صبح دوپہر شام اس کو گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ایک اور نسخہ آپ نے استعمال کرنا ہے، وہ بھی آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ یہ نسخہ ہے 4 ملین کا۔ اس میں ہے 40 گرام رائی، 40 گرام جو ہے اجوائن دیسی، 40 گرام ہی اس میں تیز پات ہے اور 120 گرام اس میں گندک آملہ سار ہے۔ یہ آپ چیزیں ملا کے اس کو پسوا لیں اور آدھا چائے والا چمچ گرم پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام کیپسول کے ساتھ ہی ملا کے استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 1.5 ماہ میں آپ کا مکمل علاج جو ہے اس سے ہو جائے گا اور درد اور جلن جو ہے وہ 2ری تیسری خوراک سے ختم ہو جائے گی اور تیسرے دن ہی آپ کو اس عارضہ سے اپنی جان چھوٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب آتے ہیں غذا کی طرف۔ غذا آپ نے ترش چیزیں بالکل نہیں کھانی، چونکہ یہ ایک ترشا کا مرض ہے۔ کھٹی چیزیں آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنی، گوشت آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنا۔ ہاں آپ جو ہے دیسی مرغ اور بکرا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی سائڈ سے بچیں اور باہر کے جتنے بھی کھانے ہیں ان سے بچیں اور کھانے سے پہلے کم از کم جو ہے 1 گلاس پانی پئیں، بعد میں پانی نہ پئیں اور سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھانا کھا کے سوئیں۔ سونے سے پہلے آپ اگر ہو سکے تو 2 چمچ زیتون کا تیل جو ہے وہ 1 کپ گرم دودھ کے ساتھ لازمی لیں، چونکہ اس سے بواسیر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو کہ موروثی بواسیر میں مبتلا ہیں وہ حضرات خوراک پہ ذرا زیادہ دھیان دیں، اپنی خوراک کو اور اپنی روٹین کو بہتر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت حضور جان عالم کے وسیلہ سے آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔